حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے حجت اللہ بالغہ چوری کی اور کچھ اہم چیزیں بیان کرنے کے بعد اب یہ آخری جملے ہیں ان کے جن میں کوئی ایسی تشریح کی بات تو بظاہر نہیں ہے. تو انہوں نے 3 چیزیں پہلے بیان کی. ایک تو یہ کہ انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ نے چیز کی طرف متوجہ کیا. دوسری بات انہوں نے یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام فرمایا اس بات کا کہ یہ چیز کی جائے اور جو دین کا غلبہ ہونے والا ہے اس سے یہ معاوضہ ثابت ہوتی ہے. اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ انہوں نے خواب میں بھی دیکھا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم مبارک انہیں عنایت فرمایا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں چوتھی جو وجہ تھی اس کتاب کے لکھنے کی اس کے بیان کرنے سے پہلے فبینما انا فی ذالک اور میں اس تردد میں تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کام کروں نہ کروں. مجھ پر ایک گناہگو ہونے کی کیفیت طاری تھی یعنی اتہاماً تو مجھے یہ بتا دیا گیا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے گا لیکن ابھی کیا صورت ہوگی میری عاجزی استعداد ہے اس کے مطابق یہ کام ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا. تو فرمایا کہ میں اس بارے میں تردد میں تھا اور تردد کا یہ حال تھا کہ اقدم رجلا و اؤخر اخرى میں ایک پاؤں آگے بڑھاتا تھا اور ایک پاؤں پیچھے کرتا تھا یعنی دونوں صورتیں ایسی تھیں کہ اب یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے. واجرا شوطا اور میں چکر لگاتا تھا ثم مرجع قہقرا اور پھر اس کے بعد میں الٹے پاؤں واپس ہو جاتا تھا. دونوں محاورے کہ آگے پیچھے ہونا. آدمی تردد میں جب ہوتا ہے تو 2-4 قدم چلتا ہے پھر لوٹ آتا ہے کروں نہ کروں جاؤں نہ جاؤں. اور پھر اسی طرح دوسرا انہوں نے محاورہ استعمال کیا کہ میں چکر لگاتا تھا یعنی گھومتا تھا پھرتا تھا اور اس کے بعد میں پھر اس کے بعد لوٹ آتا تھا. تو پھر ہوا کیا وہ ہوا یہ کہ اس تفتن اجل اخوانی لدیہ پھر فطانت سے کام لیا اس شخص نے جو میرے بھائیوں میں سے ہے میرے قریب ہیں بہت بڑی عزت والے معزز فرد ہیں وہ اکرم کلانی علیہ اور میرے نزدیک ان کی بڑی محبت ثابت ہے. محمد ان کا نام ہے المعروف بالعاشق. تو محمد المعروف بالعاشق لا زال محفوظا من كل طارق وغاصب اور اللہ تعالی انہیں محفوظ رکھے ہر ایک شر کرنے والا جو بھی شرارت پھیلانے والا ہے. اسی طرح غاصب کا لفظ نے استعمال کیا یعنی جادو سے ان چیزوں سے یا جو لوگ حسد کرتے ہیں اس نظر سے اللہ تعالی محمد عاشق کو محفوظ رکھے. انہوں نے یہ بھانپ لیا. تفتن فطانت کسی چیز کا اندازہ کر لینا کسی چیز کے متعلق ایک رائے بہت سوچ سمجھ کر قائم کر لینا. فطین اسی سے لفظ ہے. ایک تو فطین ہے یعنی تار سے اور ایک ہے فطین پاؤ سے سوئے جسے کہتے ہیں. تو فطانت کا مطلب یہ کہ اس چیز کو انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ کام ہوگا کیسے. تو یہ جو تھے محمد عاشق رحمت اللہ علیہ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ماموزاد بھائی تھے اور کھلت کے رہنے والے تھے اور بڑا اللہ نے انہیں ذوق عنایت فرمایا تھا بہت زیادہ. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بالکل آخری ایام میں جو بہت قریب رہے ہیں اور جن کو شاہ صاحب رحمت اللہ نے بڑے کام کی باتیں بتائی تھی کہ وہ فرد تھے اور بڑا اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عنایت فرمایا تھا. اگلی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں آدمیوں کی پہچان میں کیسا ملکہ تھا. اور انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے یہ اصرار کیا. کلت کے یہ رہنے والے تھے. کلت ایک قصبہ ہے وہاں اب بھی ان کی بعض چیزیں محفوظ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بال عنایت فرمایا تھا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو. 2 بال دیے تھے خواب فرمایا تھا یہ رکھو. تو جب یہ اٹھے ہیں تو وہ دونوں بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ تھے. ان میں سے ایک کلت میں ہے. پھر کلت میں ان کے پاس ایک پگڑی ہے شاہ ولی اللہ رحمت
اللہ علیہ کی، جو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ باندھتے رہے، یہ شما عاشق صاحب باندھتے رہے، پھر ان کے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سارے اس پگڑی کو وقتاً فوقتاً استعمال کرتے رہے ہیں، اور ان کے پاس بہت بڑا کتابخانہ بھی۔ اس جہالت نے یہ کرتوت کیا اور یہ کام سکھایا کہ وہاں فلت میں بھی جہالت ہو گئی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا مدرسہ ختم ہو گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں دہلی جو برباد ہوا ہے اس میں سے ایک یہ کوچا محلہ بھی تھا، آباد ہو گیا، اور تختیاں تک لوگ اٹھا کر لے گئے، شہید جو تھے چھت میں پڑے ہوئے، تختے جو لگے ہوئے تھے سب لوگ اکھاڑ کر لے گئے، اور پھر آ کر ایک ہندو نے وہ جگہ خریدی، اس کے نام کا بورڈ لگ گیا۔ اب ہم نے دیکھا تھا کوئی چیز ایسی نہیں رہی ہے، اس سے پتہ چلے کہ اتنی بڑی حویلی ایسا مدرسہ تھا جس نے بر صغیر پاک و ہند میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس کی وجہ سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی کتابیں، مخطوطات، یہ سب چیزیں پلٹ چلی گئی تھیں، اور پھر جہالت کی لوگ چلاتے رہے ان کتابوں کو، تنور میں ڈال کے روٹیاں پکا دی، دیا پکا دی، 50 60 کلمی نسخے روز چلائے جاتے۔ یہ حشر ہوا اس علم کا جو صدیوں سے مسلمانوں کی میراث، یہی حشر اسپین میں بھی ہوا کہ اسپین میں بھی مسلمانوں کی جو کتابیں تھیں اتنی محبت تھی ان لوگوں کو، کتابوں پہ اس زمانے میں سونے کے پانی سے کام کرواتے تھے، یہ جو ہاتھی کا دانت ہوتا ہے اس سے کام کروایا جاتا تھا، بہت عمدہ چمڑے سے کام کرواتے تھے۔ اس لیے جب اسپین میں مسلمانوں کی کتابیں چلائی گئیں تو اس میں منو کہتے ہیں کہ سونا جل گیا، سونا اور چمڑا اور اتنی قیمتی چیزیں، اس لیے کہ جلدیں بہت زیادہ خوبصورت تھیں، اور اتنا ظلم تھا کہ کتابیں بھی چلائی گئیں اسپین میں اور مسلمانوں پر پابندی لگا دی گئی، کوئی شخص نہا نہیں سکتا۔ عیسائیوں نے جب قبضہ کیا تو پوپ نے کہا کسی مسلمان کے نہانے کی اطلاع مل جائے اس کا سر اڑا دو۔ تو مسلمان کسی صورت میں نہا نہیں سکتے، جس نے ذرا ہمت کر دی کہ ناپاک ہو گیا ہے، پاک کی ناپاک کوئی تصور نہیں رہنے دیا، اور جبرن انہیں عیسائی کرتے رہے۔ آپ نے اسپین اب بھی چلا جائے، حالانکہ دیکھو کتنے 100 سال ہو، 8ویں صدی کے بعد 650 سال ہو گئے، تو اب تک عربوں کے آثار ایسے پتہ چلتا ہے کہ ابھی عرب ہیں، اور ابھی عرب نکلے ہیں، اتنے زبردست آثار پائے جاتے ہیں۔ چمڑے کے مشکیزیں جو ہمارے ہاں اب نظر ہی نہیں آتے، اسپین میں آپ کو مل جائیں گے۔ تو انگریزوں کو آپ دیکھیں گے بالکل عربوں کا لباس پہنے ہوئے، بہت سی چیزیں وہاں مل جاتی ہیں۔ وجہ اس کی بنیادی طور پہ کیا ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کی تہذیب اتنی غالب تھی کہ انمٹ نقوش نے چھوڑے ہیں۔ بالکل اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے، ان کی کتابیں ایسی چیزیں تھیں جو بالکل قلمی نسخے تھے، اور فلت منتقل کر دیا گیا تھا حضرت کا کتب خانہ، اور پھر فلت میں حضرت کے کتب خانے میں بس اسی طرح جو بعد والے لوگ آئے وہ چولہے میں ڈال کے ہنڈیاں پکاتے رہے، روٹیاں کرتے رہے، سردی میں آگ تاپتے رہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ کس چیز کو چلا رہے ہیں۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کتابیں ملتی ہی نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نسخہ ہوگا اگر لوگ اس کو تلاش کریں۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ محمد عاشق جو میرے بھائی تھے اور میرے نزدیک بڑے عزت والے تھے، انہوں نے یہ بات محسوس کی، بھانپ گئے کہ بمنزلت ھذا العلم و فضائلہ، کہ اس علم کی کیا منزلت ہے اور اس کی کتنی فضیلت ہے، یعنی یہ بیان کرنا کہ شریعت کے اس حکم میں کیا حکمت ہے اور شریعت کو عقل کے مطابق پیش کرنا، اس میں کتنی فضیلت ہے اور کتنی زبردست کی چیز ہے، یہ وہ بھانپ انہیں پتہ چل گیا۔ ان کو وَأُلْهِمَ أَنَّ السَّعَادَةَ لَا تَتِمُّ إِلَّا، اور انہیں یہ الہام کیا گیا کہ یہ جو نیکی کا کام ہے نا یہ پورا نہیں ہوگا إِلَّا بِتَتَبُّعِ دَقَائِقِهِ وَجَلَائِلِهِ، جب تک کہ اس کام کے لیے پورے نہ کیے جائیں اس کام میں جو دقائق ہیں، اور یہ کام کہ شریعت کے کس حکم میں کیا حکمت ہے، اس میں جتنی باریکیاں ہیں اور جتنا عظیم یہ علم ہے، جب تک اس کا حق نہ ادا کیا جائے گا اس وقت تک نہیں پتا چلے گا۔ انہیں یہ سعادت نیکی الہام کی گئی، یعنی اللہ نے انہیں توفیق دی تھی، وعرفا، اور انہیں یہ بتایا گیا کہ اور یا وہ جان گئے کہ انہ لا یتیسر له الوصول الیہ الا بعد مجاہدۃ الشکوک والشبہات،
کہ یہ کام کہ اس پورے دین کو عقل کے مطابق ثابت کریں، الوصول الیہ، اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ شکوک اور شبہات جو ہیں ان کا مقابلہ نہ کیا جائے، وہ مقابلۃ الاختلاف والمنافسات، اور اس کے ساتھ ساتھ اس راہ میں جو تکالیف، جو مسائل، جو ایسی چیزیں جو ہمت توڑنے والی ہیں، ہمت شکن ہے، جب تک ان کا مقابلہ نہ کیا جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کام کو پورا کیا جائے۔ اور یہ اختلافات اور تناقضات کی سختیاں ان کو جھیلنا پڑے گا۔ محمد عاشق کو یہ پتا چل گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر زمانے کی ایک زبان ہوتی ہے، اور زمانے کی زبان میں بات کرنا یہ شریعت کا خاصہ ہے۔ اور اس نقطے کو جو لوگ نہیں سمجھتے وہ جتنے بھی اخلاص سے کام کریں کام کا انجام نہیں نکلتا، جتنے مرضی اخلاص سے اور جتنی مرتبہ وضو کر کے اور جو مرضی آیات پڑھ کے ماں اگر پانی رکھے گی ہنڈیا میں ڈال کر تو جتنا بھی اس پہ کچھ کر لے لیکن وہ پانی کا پانی رہے گا، دودھ تو نہیں بنتا۔ اس کا اخلاص اپنی جگہ پہ، اللہ تعالیٰ کوئی کرامت دکھا دیتے ایک الگ بات ہے، مگر ہوتا وہی ہے کہ انسان زمانے کی جو زبان نہیں جانتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کے ہاں خط لکھے، عیسائیوں کو خط لکھا، روم میں مصر کے بادشاہ کو خط لکھا، توفیہ حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، طبقات ابن سعد دیکھیں آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سے زیادہ گرامی نامے ملتے ہیں جو مختلف قبائل، مختلف حکمرانوں اور سرداروں کی طرف لکھے گئے، اور بنیاد کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اسلام کی دعوت دینی تھی، اور اسلام کی اس دعوت کے لیے اتنے اہم کام کے لیے اصولی طور پر سوچا جائے تو بھیجنا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، علی رضی اللہ عنہ کو، عمر رضی اللہ عنہ کو، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بھیجنا چاہیے تھا کہ بھی ان کی سوال جواب کریں، پوچھیں، آخر تم میرے نمائندے بن کے جا رہے ہو تو نمائندگی کے لیے بڑے لوگوں کو بھیجنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، حضرت دایا کلبی رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا، اس طرح کے چھوٹے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا جو اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں بہت چھوٹی شخصیات۔ حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ یہ لوگ ہر جگہ سرحدی علاقوں میں رہنے والے تھے، اور جہاں بھی سرحدی علاقے ہوتے ہیں وہاں عام طور پہ پٹی پہ جو آبادی ہوتی ہے وہ دونوں ملکوں کی زبان جانتی ہے، کیونکہ ادھر کے لوگ ادھر آتے ہیں، ادھر کے لوگ ادھر جاتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ زبانوں سے واقفیت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا اور نے فرمایا دیکھو ایسے اختلاف نہ کرنا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اختلاف کیا تھا، یہ میرے خطوط ہیں، لے جاؤ اور ان لوگوں تک پہنچا دو، اس لیے کہ جس کو دعوت دینی تھی ان کی زبان کا جاننا ضروری ہے۔ یہ زبان اتنی ضروری چیز ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وما ارسلنا بالرسول الا بلسان قومه، اور ہم نے کسی رسول علیہ السلام کو رسالت نہیں دی مگر یہ کہ انہوں نے اپنی قوم کی زبان میں آ کے کام کیا۔ اس لیے جو لوگ قوم کی زبان نہیں جانتے وہ کام نہیں کر سکتے، جتنا بھی اخلاص کیوں نہ ہو، جتنی بھی محنت کیوں نہ ہو، اس پہ اللہ کے یہاں اجر ملے گا۔ باقی وہ یہ چاہیں کہ کام آگے بڑھ جائے، کام نہیں بڑھتا، کیونکہ اسباب اور وسائل یہ ساتھ نہیں دیتے، تو اسباب اور وسائل ساتھ نہیں دیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے متعلق کئی جگہ ہم آپ سے انشاءاللہ اگر خیال میں رہا تو عرض کریں گے کہ کارل مارکس نے جو فلسفہ وہاں دیا تھا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کیا چیز لکھتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس کا زمانہ تقریباً ایک ہی وقت 1760 میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا، اسی زمانے میں وہاں پہ نیا فلسفہ اور یہ چیزیں ترقی پذیر ہو رہی تھی۔ فرق کہاں آ کر پڑ گیا؟ اللہ کی تقدیر کی بات الگ ہے کہ خدا کے فیصلے ہم اس کے پابند اس اعتبار سے تو نہیں، ہمیں کیا معلوم اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے یا نہیں کیا، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ اسباب اور افراد میسر نہیں آ سکے جو افراد اور اسباب وہاں میسر۔ قوم اتنی پڑھی لکھی تھی وہاں پہ، ہیگل کے فلسفے نے ایک عرصے سے اپنا اثر جمایا ہوا تھا، کانٹ جیسی بڑی شخصیات جرمن سے
پیدا ہوئی. اور جب کارل مارکس آیا ہے اس یہودی نے یہ سارے اپنے فلسفے اور کی چیزیں لکھی ہیں اور اس نے جو کام کیا ہے 28 برس میں جا کر کتاب کی. صبح آ جاتا تھا، شام کو اس لائبریری سے نکلتا تھا. ابھی تک وہ کرسی محفوظ ہے لندن میں، ہم نے دیکھی، جس پہ بیٹھ کے کام کیا کرتا تھا. اور فقر اور فاقہ کا یہ حال اس کا بھی تھا کہ وہ ایک دن باہر نکلا شام کو اور گر پڑا. لوگ جانتے تھے کہ بڈھا روز آتا ہے، کتابیں دیکھتا ہے، لکھتا پڑھتا ہے. شام کو انہوں نے کچھ کھانا وانا کھلایا، اس سے ٹھیک ہو گیا. تو اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا بھوک، پیسے نہیں، کھاؤں کہاں. لیکن قوم پڑھی لکھی تھی، لوگ جانتے تھے کہ یہ کیا کام ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی تمنا کے مطابق تو انقلاب نہیں آیا. وہ تو کہتا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جرمنی میں اس کمیونزم کے انقلاب کا سورج طلوع ہونے والا ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے. لیکن تقدیر یہ تھی کہ وہ جا کر روس میں ہوا 1917 میں، اور 1917 میں وہ جو انقلاب برپا ہوا ہے اس نے مسلمانوں کا اتنا نقصان کیا کہ اب جو کچھ امریکہ افغانستان میں کر رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں آدھا بھی. اس لیے کہ انہوں نے نظریات تبدیل کر اتنا مارا، ساری خانقاہیں برباد، نمبر ملا دیا کاموں کے پابندی. جس نے کہا اسلام یا کوئی بھی مذہب عیسائیت نکل اور زمانے میں لوگ پھر بھاگے ہیں حرمین شریف ہیں، وہ روس کی نسلیں پھر بھاگتی ہیں، وہ عراق جا کر جہاں پہ آ گئی ہندوستان جو غلام تھا لیکن انگریز حکومت نے بنا دی. اس طرح لوگ بھاگے ہیں اور 1917 سے اب جب ہے 80 سال جو کچھ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے اس کا عملاً نقصان ہونا 2 صدی میں بھی آئندہ ہونا. یہ سب حالات ان لوگوں پہ واضح ہیں جو وہاں گئے ہیں یا وہاں کے لوگوں سے ملے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی گئی. شاہ صاحب کو اگر لوگ مل جاتے اچھے جو ان کے پیغام کو جانتے اور پڑھی لکھی قوم مل جاتی تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی چیزیں اس کا مقابلہ ہی کیا ہو سکتا ہے. خاص طور پہ اس اعتبار سے کہ یہاں اس کے پیچھے وہی کام کر رہی، اللہ کا پورا دین تھا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر تھی اور وہ اس آسمانی روشنی سے محروم تھے. اس نے ایک فلسفہ دیا اور اس فلسفے میں معاشی طور پر جو کی چیزیں ناکام ہو گئیں اور دنیا نے دیکھ لیا کہ معاشی اعتبار سے ان کا فلسفہ نہیں چل سکا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو پھر محمد عاشق جو تھے انہیں خدا نے یہ توفیق دی اور انہوں نے بڑا سوچا اس بات پہ. خدا نے انہیں توفیق دی اور انہوں نے کہا یہ کام اسی وقت ممکن ہے جب کہ مجاہدہ کیا جائے. مجاہدہ کس بات پہ؟ زمانے کی زبان ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں کو بھیجا کہ دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر تبلیغ کرو تو ان میں سے ایک حواری جو تھا وہ شام سے سسلی چلا گیا. اس لیے کہ شام اور سکلیہ مسلمانوں کا جو نام تھا، سسلی جو ہے اور اٹلی یہ ایک دوسرے کے مقابلے نقشہ دیکھیں گے تو لیبیا کے مقابلے میں سسلی پڑتا ہے. تو بحری جہازوں کے سفر سے یہ ادھر سے نکلے ادھر چلے گئے. جا کر ان لوگوں کو کیا ہوا کہ عیسائیوں کی روایات میں بھی آیا، ہمارے یہاں بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات ان کی زبان بدل دی. یعنی رات کو کچھ اور زبان بول رہے تھے، صبح اٹھے تو وہ اسی علاقے کی زبان بول رہے تھے جہاں انہوں نے جس زبان میں جا کر تبلیغ کر دی. یہ چیز ان کے ساتھ ہو گئی. ایک ہے چیز زبان اور ایک ہے زمانے کی زبان. زمانے کی زبان سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ دیکھو پچھلی صدیوں میں زبان یہ چلتی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، یہ چیزیں تھیں، یہ چیزیں دیکھی، فلاں بزرگ کا یہ کرامت تھی، فلاں نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، یہ چیزیں تھیں. لوگ چپ کر کے سنتے تھے، چلے جاتے تھے، کہتے تھے جی بالکل ٹھیک ہے، مولوی صاحب نے کہہ دیا یہ کام کرنا ہے، بالکل ٹھیک، مفتی صاحب کا فتویٰ بالکل ٹھیک ہے. جتنے اب آگے چلتے جا رہے ہیں لوگ اور اقلیات کا غیر معمولی لوگوں پر غلبہ ہوتا جا رہا ہے. اچھا ہے برا ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اب زمانے میں وہ زبان نہیں گی. اب آپ کسی سے بات کریں وہ کہتا ہے کیوں ایسے کیوں کریں، سود کیوں حرام ہے؟ اگر سود حرام ہے تو بینکنگ کا آپ کے پاس کیا آلٹرنیٹ کیا ہے؟
بینکنگ کا کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے آپ تصویر کو حرام کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے شریعت میں آیا، لیکن اب زمانے میں تصویر کے بغیر کام نہیں ہوتا، اب آپ بتائیے کیا کریں؟ تو زمانے کی زبان میں لوگوں کو سمجھانا کہ اس دین میں یہ حکمت، اس دین میں یہ چیز، اب اس کی متعدد مثالیں دیکھ سکتے ہیں. مثلا یہ کہہ دیتے تھے پہلے، اور اتنا کافی ہو جاتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویروں کو دیکھا بیت اللہ شریف میں اور مٹا دی، اور اس تصویروں میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جوا کھیلتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ تصویریں بنائی ہیں، خدا انہیں برباد کرے، کیا میرے آباء و اجداد اور انبیاء علیہ السلام کی کام کیا کرتے تھے؟ آدمی نے سن لیا، ہمارے زمانے میں یہ حدیث بیان کرو، تو اسے یہ بتانا پڑتا ہے کہ بیٹے یہ دیکھو تصویر کے ذریعے جرائم پھیلتے ہیں. تو عربوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ جو جرم ہم کر رہے ہیں یہ ہم ہی نہیں کر رہے، انبیاء علیہ السلام یہی کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا دین یہی ہے. تو اس لیے تصاویر کے ذریعے جرائم پھیلتے ہیں، لہذا اس کی مخالفت ضروری ہے. اب یہ زمانے کی زبان کہاں سے کہاں پہنچی؟ پہلے کوئی حکمت بیان نہیں ہوتی تھی، حدیث پڑھتی سنتی، اب حکمت بھی ساتھ بیان کرو، پھر اس کو مطمئن بھی کرو، پھر اس کے سوالات کے جوابات بھی دو. یہ ہے زمانے کی زبان. اور زمانے کی زبان میں جب تک دین کی دعوت نہ دی جائے لوگ مان جاتے ہیں، لیکن ایمان کا وہ جو درجہ ہے وہ نصیب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا کہ نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں میں اور زمین میں اپنی بادشاہت دکھائی، اپنے ہونے کی نشانیاں دکھائی، تاکہ وہ مرتبہ یقین جو نبوت میں حاصل ہے مزید اس کو جلا بخشے، مزید آگے بڑھے. تو زمانے کی زبان ایک تو جو لوگ بولتے ہیں، اور ایک ٹائم کی زبان ہوتی ہے. امید ہے میں اس کی وضاحت کر پایا ہوں گا انشاءاللہ. وہ زبان نہیں ملتی. تو نتیجہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں جب جاؤ جی ایک ہی جیسی بات ہوتی ہے، جب جمعے میں جاؤ ایک ہی تقریر ہوتی ہے، ہر 10-15 بیانات کے بعد وہی ہوتا ہے، کیا سننا ہے، کوئی نئی چیز تھوڑی ہوتی ہے. تو وہ تو تب بیانات بدلیں جب اس کے پیچھے مطالعہ ہو، وہ تو تب بدلیں جب یہ درد ہو کہ لوگ کس ذہن کے ساتھ آتے ہیں اور ان کی ذہنی سطح کے مطابق کیا گفتگو کرنی ہے. آپ ایک بہت اچھی کہانی ہے ایک بچے کو سنا لیں گے، بچہ بالکل خوش ہو جائے گا. وہی کہانی 2-4 منٹ کسی بڑے کو سنائے کہ پاگل ہو گئے ہو، کیا بات کرتے، عقل کی بات کرو. تو زمانے کی زبان جو ہوتی ہے وہ مؤثر ہوا کرتی ہے. اب زمانہ جو بدل رہا تھا، مولانا عاشق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ان کے دل میں ڈالی گئی کہ اب جو زمانہ آ رہا ہے نا آگے کو 13ویں 14ویں 15ویں صدی، اس میں لوگ بات کریں گے کلیات کی، بات کریں گے حکمت کی، بات کریں گے فلسفے کی. تو یہ دین اس کے مطابق پیش کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ اس دین میں کیا حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلے ادیان کے مقابلے میں اس دین کو بدل دیا. عقیدہ ہمیشہ ایک راہ ہے، یعنی اگر آپ سے دین کا نام دے لیں عقیدے کو تو دین ہمیشہ ایک راہ ہے. اور مذہب ہم نام رکھ لیتے ہیں ان مختلف رسومات کا جو انبیاء علیہ السلام میں تھی، وہ بدلتی رہی ہیں. کہیں نمازیں بدل گئیں، کہیں زکات کا نصاب بدل گیا، کہیں روزے بدل گئے. یہ چیزیں آخر پہ پہنچ کے خدا نے حتمی طور پر فیصلہ کر دیا کہ اب نمازیں 5 ہی ہیں، اب نہیں تبدیل ہو سکتی، اور اس کو قیامت تک چلنا ہے. کیوں بھائی قیامت تک چلنا ہے؟ اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی. نبوت ختم ہونا خود اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ اس دین میں اتنی لچک رکھی جائے کہ زمانے میں جتنی بھی تبدیلی آئے یہ دین اس کو ضابط کر لے، سہ لے، برداشت کرے. اگر اس دین میں لچک نہ ہوتی اور اس کے احکامات میں زمانے کی قبولیت کی صلاحیت نہ ہوتی تو ختم نبوت بیکار بیٹھتی ہے. وہاں ختم نبوت جب ہے اور یقیناً ہے اور ہمارا اس پہ ایمان ہے اور ہم اس کے منکر کو کافر ہی کہتے ہیں، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں دین کو بھی دیکھنا ہے کہ وقت اور ذرائع کیسے. اسی لیے اللہ نے اس میں 2 چیزیں ایسی رکھی جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی. ایک اللہ تعالیٰ نے اجتہاد رکھا کہ جتنا جتنا ٹائم چینج ہوتا جائے گا نئے نئے مسائل آئیں گے، اصول کے مطابق تم اجتہاد کرو گے، بشرطے کے اجتہاد کی صلاحیتیں. اور دوسرے اللہ نے اس امت میں یہ انعام رکھا کہ مجدد رکھے، ہر صدی میں مجدد پیدا ہوتے رہے ہیں. وہ اپنے دین میں جو نئی چیزیں آ گئی تھی اس کو دور کرتے رہے
اور جو دین کے مطابق بات تھی اس کی دعوت دیتے رہے. تو تجدید اور اجتہاد یہ عیسائیوں میں نہیں تھا، یہودیوں میں نہیں تھا، اسی لیے وہاں گمراہیاں پھیلی اور اس امت میں تھا. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے. ان یہودیوں میں جتنا خانقاہوں کا ان کا نظام ہے، اور ابھی بھی اسرائیل میں خانقاہیں ہیں، یہودی جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کی، بڑے بڑے چلے کاٹتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں. فائلوں نے یہ شروع کی، اور فائلوں زبردست مفکر تھا یہودیوں میں. یہ اس کا وہ درجہ تھا جو ہمارے ہاں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی سندھی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ، یہ کسی بزرگ کا آپ نام لے لیں، اس درجے کا وہ آدمی ان میں مانا جاتا تھا. اس نے ایک نظریہ پیش کیا. جب بات آئی اللہ تعالیٰ کی صفات کی تو اس نے کہا کوئی بھی صفت تم گنوا لو، اللہ اس سے بھی بلند و بالا ہے. تم کہتے ہو رحمت، یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے. خدا کی رحمت انسانوں کی رحمت کے مقابلے میں بہت بڑی ہے. اور پھر اس نے بس اللہ ہی جانتا ہے جان بوجھ کے کیا یا اس کو غلطی لگی، اب اس کی نیت پہ کون واقف ہے. مگر جو چیز اس کی گمراہی کا سبب بنی، اس نے کہا اللہ کی ان صفات کو میں سے کوئی بھی صفت جب تم بیان کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کی بڑی ذات کو محدود کر دو گے، چھوٹا کر دو گے. تو اللہ کی صفات کو بیان کرنا گمراہی ہے، جھوٹ ہے، تم ایسے نہ کرو. نتیجہ یہ کہ فائلوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا. اور قرآن جس معاشرے میں نازل ہوا ہے، یہودی تھے، عیسائی تھے. اب یہودیت کا اثر پڑا عیسائیت پہ. عیسائیوں نے بھی اللہ کی صفات کا انکار کر دیا. حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا باب آپ دیکھیں تو رات میں اللہ تعالیٰ کی صفات وہاں آتی ہیں کہ وہ معاف فرمانے والا ہے، ایسا ایسا ایسے اچھی صفات آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی. ایک لفظ نہیں ہے، جملے ہیں کہ وہ رحم فرمانے والا ہے، تو رحمان یہی ہوا نا. تو ایک لفظ نہیں ہے، جملے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس بات تھا، مگر فائلوں نے انکار کیا. جب اس نے انکار کیا اور لوگوں کو نظریہ یہ دیا کہ اللہ کی صفات کو بیان کرنا خدا کی توہین ہے معاذ اللہ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس اللہ میں کوئی صفت نہیں ہے، اس خدا کا کرنا کیا ہے بھی؟ نہ وہ رحمان ہے، نہ رحیم ہے، نہ رزاق ہے، نہ خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، نہ ان کی دعا کو سننے والا ہے، نہ ان کی مشکلات کو حل کرنے والا ہے. تو اس خدا کا ہے کیا؟ بغیر کسی مثال اور تشبیہ کے معاذ اللہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، کسی کے گھر میں پیدا ہو گیا، نہ بچہ وہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ اس کا دماغ ہے، بس دل کی دھڑکن ہے، چل رہا ہے، دماغ میں شعور نہیں ہے. وہ گوشت بڑھتا چلا جائے گا نا وقت کے ساتھ ساتھ. اس بیکار کو کرنا کیا ہے اس جسم کو؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیز کرنی ہے کہ اس کو اور اس کے مقابلے میں بچہ ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، چیزوں کو جانتا ہے، حافظہ ہے، پھر حافظ ہو جاتا ہے، قاری ہو جاتا ہے، ڈاکٹر ہو جاتا ہے، انجینئر. تو یہ صفات آدمی ہے نا اس گوشت وہ اس میں. اب کہتے ہیں یہ بہت اچھا آدمی بن گیا. اللہ تعالیٰ قانون کی صفات کا اگر انکار کر دیا جائے کہ اس میں کوئی صفت ہے ہی نہیں، تو پھر ایسے خدا کا کرنا کیا ہے؟ اس لیے قرآن جس معاشرے میں نازل ہوا وہاں شدت سے انکار تھا اللہ کی صفات. یہودی مانتے ہی نہیں. مدینہ منورہ میں کون قائل تھا؟ کوئی بھی. قرآن نے خود کہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، کہتے ہیں کون رحمان؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ، ہم اس کو سجدہ کریں جس کو تم کہتے ہو. کون ہے رحمان؟ خدا کہو، اللہ کہو، کچھ کہو. رحمان کون ہے؟ ہم اس کو سجدہ کریں جس کو تم کہتے ہو. معاذ اللہ. دوسری مقام پر بھی ایسی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رحمان کے ہونے کا اللہ نے اسی لیے پھر جواب. اللہ نے کہا الرحمان، اور وہ نہایت رحم کرنے والی ذات تم پوچھتے ہو کون ہے؟ فاسأل بہ خبیرا، اس سے پوچھ جو اس کی صفتوں کو جانتا ہے. اس سے سوال کر جو جانتا ہے کہ وہ کیسی بڑی ذات ہے. قرآن اس معاشرے میں نازل ہو رہا تھا، یہودی انکار کر رہے تھے، عیسائی انکار کر رہے تھے. اللہ نے بھی ہر آیت قرآن کریم کی دیکھو، ان اللہ سمیع بصیر غفور الرحیم. اللہ کے صفاتی نام آتے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں قرآن کی اکثر آیات کے آگے اللہ کے 2 نام کیوں آ جاتے ہیں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ یہودیت، عیسائیت، خدا کی صفات کا انکار قیامت تک رہنا تھا.
اللہ نے اس معاشرے میں یہ نازل کیا تاکہ مسلمانوں کو اچھی طرح یہ بات پتہ چلے کہ اللہ کی ذات ہی صرف نہیں، اس کی صفات نہیں ہے، اور اس کو ماننا ضروری ہے، تمہارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ یہ چیز فرق، یہ تو ایک مثال آپ کو دی، وگرنہ مذاہب میں ایسے فرق پڑتا ہے اور ایسی چیزیں چلتی ہیں۔ تو زمانے میں جو کچھ آیا اس فائلوں نے دیا یہودی نے، اب تک یہودیوں میں چل رہا ہے، ابھی بھی اسرائیل میں اسی کے فلسفے کے مطابق یہ خانقاہیں اور یہ نظام موجود ہے۔ اور اس کے مقابلے میں یہاں کیا ہوا، یہاں اب جو تبدیلی آ رہی تھی ان کے ہاں، اچھا یہاں آپ دیکھو اس کے مقابلے میں جب یہاں صفات باری تعالیٰ کے انکار کا مسئلہ ہوا، یہودیوں نے انکار کیا، ختم ہوئی بات، چلتے رہے۔ یہاں جب صفات کے انکار کا مسئلہ آیا اور مسلمانوں میں ایسے فرقے پیدا ہوئے جن کا اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے، مجدد پیدا ہوئے، مجتہد پیدا ہوئے، اب تک اس فرقے کو گزرے ہوئے 1200 سال ہو گئے ہیں، اب تک لوگ ان کے خلاف لکھتے چلے آ رہے ہیں، اور لوگوں نے کہا یہ گمراہی ہے، غلط بات ہے، غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ اور یہ تجدید اور اجتہاد یہودیت میں نہیں تھا، لہٰذا وہی فلسفہ چل پڑا۔ یہ ختم نبوت کا صدقہ اور اس کی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نظام دی، کیونکہ خدا کو پتا تھا اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہونا۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی صدی کے مجدد مانے گئے ہیں۔ یہ ایسے کارنامے تھے ان کے۔ حضرت کہتے ہیں کہ محمد عاشق نے جب یہ باتیں دیکھی تو اسے گویا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس راستے میں جو شکوک و شبہات ہیں انہیں دور نہ کیا جائے، اور جو اختلافات کی وسیع وادی ہے اسے نہ بھول دیا جائے۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر میں چاہوں، عاشق صاحب نے کہا کہ اگر میں چاہوں کہ خدا کے اس دین کو عقل کے مطابق، لوگوں کی سمجھ، زمانے کی زبان کے مطابق بیان کیا جائے تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اتنی محنت نہ کرنی پڑے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے یہ بھی سوچا کہ ولا یستطب له الخوض الا بسعی رجل، اور یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی شخص محنت نہ کرے۔ اور آدمی کون ہو، یکون اول من قرع الباب، آدمی ایسا ہونا چاہیے جو سب سے پہلی مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانے والا ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ محمد عاشق صاحب نے سوچا کہ جب یہ کام کرنا ہی ہے، اتنی بڑی کتاب لکھوانی ہے، اتنے بڑے کام کرنے ہیں، تو آدمی تلاش کرو، اور آدمی ایسا ہو جو سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانے والا ہو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو دروازہ کھٹکھٹانے کا لکھا ہے، عربوں کا محاورہ دیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اس علم میں بہت سے لوگ اور بھی گزرے، حسن ابن خلدون، عز الدین بن عبد السلام، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے خوب لکھتے ہیں شریعت کے اسرار اور حکم پہ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تمام تر عظمت کے باوجود چونکہ مطالعہ ایسا بہت وسیع نہیں تھا، اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ پہلے بھی ایک جگہ ایسی بات ارشاد فرمائی تھی، وَكُلَّمَا دَعَا لَبَّاهُ الْعَوَابِدُ السِّحَاقُ، اور ایسا آدمی چاہیے کہ ان علوم میں سے کسی علم کو بھی وہ پکارے۔ تو علم کو انہوں نے تشبیہ دی ہے وحشی جانوروں سے، العوابد السحاق، یعنی ایسے وحشی جانور جنگل کے جنہیں کوئی قابو نہ کر سکے۔ آدمی ایسا چاہیے جو اس علم، جس علم کے علم نام کے وحشی جانور کو پکارے تو لباہو، وہ علم اس کی پکار پر لبیک کہہ کے حاضر ہو۔ مطلب یہ کہ اس آدمی کا علم اتنا وسیع ہونا چاہیے، اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ وہ جب ایک حکمت بیان کرتا ہے کسی بھی مسئلے کی تو وہ حکمت شریعت کے مزاج سے نہ ٹکراتی، شریعت کی باقی چیزوں سے نہ ٹکراتی۔ اسے پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہ میں مسئلہ بیان کروں گا تو اس مسئلے میں کہیں اور سے کوئی چیز آ گئی تو پھر اس کا دفاع کیسے کروں گا۔ پھر کہتے ہیں فطا فما قدر علیہ من البلاد، تو پھر محمد عاشق رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں گھومے، جتنے شہروں میں جا سکتے تھے، بہت شہر انہوں نے گھوم پھر کے دیکھے۔ کلکتہ گئے، دلی تو مرکز تھا ہی تھا، اسی طرح لکھنؤ گئے اور بہت سی جگہوں پہ، رامپور گئے، اور انہوں نے وہاں جا کر کیا کیا، وَبَعَثَ مَن تَوَسَّمَ فِيهِ الْخَيْرِ مِنَ الْعِبَادِ، اور اللہ کے جو اچھے بندے نظر آئے، توسم، جن میں انہوں نے یہ نشانیاں دیکھی کہ ان لوگوں کے پاس علم ہے، تقویٰ ہے، انہوں نے اپنی یہ درخواست ان کے سامنے لے جا کر رکھی،
اور انہوں نے کہا جناب کوئی ایسی چیز تحریر کریں کہ دین کو اگلی نسل کے مطابق پیش کیا جا سکے، سوچا جا سکے کہ اگلی نسل کو کیا سکھانا ہے ہم نے. لوگ جو آ رہے ہیں، نیا نیا زمانہ کروٹیں لے رہا ہے اور نئی نئی ترقیات آ رہی ہیں ہندوستان میں، تو یہ اگلی نسل کو دین کے لیے کون سی زبان آپ استعمال کریں گے، کیا چیز ہوگی. فتفقہ تھا اور انہوں نے پھر ڈھونڈا سینہم و شینہم، اچھائی اور برائی، وصبر رقصہم وتمینہم، اور انہوں نے یہ بھی جانچا دبلے پتلے اور موٹے تازے ہر ایک کو جانتے. یعنی یہ انسانوں کے اوصاف بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہ جس دروازے پر بھی انہیں پتا چلا نا کہ یہاں کوئی اللہ کا اچھا بندہ ہے تو اس کی اچھائی برائی، اس کا دبلا پتلا ہونا، موٹا ہونا، علم میں اچھا ہونا، برا ہونا، سب چیزیں وہ دیکھتے رہے، جانچتے رہے اور اپنی درخواست سب کے سامنے لے جاتے رہے کہ کچھ کرو. فلم یجد من یتکلم منہ بنافعۃ، پورے ہندوستان میں انہیں کوئی شخص ایسا نہیں ملا جو انسان ان سے بات کرتا جس بات میں ان کا فائدہ تھا. ان کا ذاتی فائدہ تو کچھ تھا نہیں، وہ تو کہہ رہے تھے دین کا کام کرو. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام کرو جس سے ہم آئندہ آنے والے لوگوں کو خدا کا دین سمجھا سکیں. تو پورا ہندوستان گھوم گئے، آدمی کوئی نہیں ملا. یہ ہے وہ چیز جو چند دن پہلے آپ کے اور ہمارے صدر مملکت نے کی، مشرف صاحب. انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ اس قوم میں بڑی صلاحیتیں ہیں لیکن قیادت کی کمی. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو بھی پروگرام دیا تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ موجود نہیں. باقی چھوڑ دیں ہم ان کی باتیں. یہ جو چیز ہے نا یہ 100% درست ہے. وہ اس قوم کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے تھے، برا کرنا چاہتے تھے، کچھ بھی کرنا چاہتے تھے. وہ جو کچھ چاہتے تھے لوگ انہیں نہیں ملے جو کر سکتے. وہ چاہتے تھے کہ ایسے افراد مل جائیں جو مدارس کے نظام کو ختم کریں، اس پرانے نظام کو اکھیڑ دیں. لیکن نچلے طبقے میں جو رشوت، کرپشن، اوپر والوں کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں دین کے کام آ گئی. اس نے کہا مدرسہ ختم، کہاں جی بالکل ختم ہو گیا. کہاں ختم ہوا ہے، رپورٹ یہی چلی گئی، جھوٹ پہ وہ خوش ہوتے رہے، اس لیے کہ وہی بہانے صدر سے نکلے نہیں نا باہر. تو انہیں نہیں پتا تھا کہ نیچے والے جتنے ہیں آپ کے لوگ وہ امپلیمنٹیشن نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں. لیکن یہ چیز ترک کو پیش نہیں آئی. صرف یہ کہ ترک جو انہیں ملے تھے تو ترک جیسے بھی تھے ان کے پیچھے 500 سال کی پوری خلافت کی تحریک تھی، خلافت تھی، قوم تھی. ان میں اخلاقی گراوٹ اتنی نہیں تھی جتنی یہاں تھی. کسی بھی ان کی چیزیں نہیں چل سکی. اس کی دوسری مثال بھی آپ کے سامنے ہے. اتنی حالات حاضرہ سے مثال دے رہے ہیں یہ ذرا جلدی سمجھ آتی. حقوق نسواں بل پیش ہوا تو خود کاف لیگ کے 40 کے قریب قومی اسمبلی کے ممبران نے ووٹ ہی نہیں دیا. تو جو ان کے دوست وغیرہ بالکل ان سے براہ راست تعلق تھا، ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ ووٹ کیوں نہیں دیا. انہوں نے کہا مولوی صاحب اللہ کو جواب بھی دینا ہے یا نہیں. تو ہم نے کہا جو پیسہ اس سے کھا رہے ہو پریزیڈنٹ سے اس کا بھی جواب دینا ہے. انہوں نے کہا وہ الگ بات ہے، وہ تو دنیا ہے نا، کمانی ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے. باقی ہم اتنی دین کو بھول جائیں کہ ان کے حق میں ووٹ دے دیں حقوق نسواں بل میں، ہم یہ نہیں کر سکتے. تو برات میں آپ نے پڑھا ہوگا شوکت عزیز نے بڑا احتجاج کیا کہ اتنے کاف لیگ کے ممبر نہیں آئے تھے، ہم ان سے پوچھیں گے، یہ کریں گے. شوکاز نوٹس جاری ہو گئے، کون پوچھتا ہے. مگر بات یہی ہے کہ جب کوئی آدمی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ ہمارے پاس اتنے افراد بھی موجود ہیں. یعنی بڑی اچھی بات پھر دوہرائیں طبقات ابن سعد میں آئی ہے. یہ قاسم بن محمد رحمت اللہ نے لکھی تھی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ. تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے جب شروع کیا نا تو ان کا عزم ارادہ یہ تھا کہ خلافت کو لوٹا کر وہ خلافت راشدہ جیسی کر دیں. اور بنو امیہ نے جو کچھ کیا ہوا تھا، جب انہوں نے کہا نیلام کرو اس سامان کو تو سرکاری خزانے سے کوئی 30-40 ہزار تو جرابوں کے جوڑے نکلے. تو انہوں نے کہا یہ کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا یہ خلیفہ صاحب پہنا کرتے تھے جرابیں، تو یہ 30,000 جرابیں ان کے لیے خریدی گئی. تو انہوں نے نیلام کروا دیے. تو خیر پوری تاریخ کی بحث ہے. آخر بنو امیہ نے دیکھا کہ یہ تو عمر بن عبدالعزیز کر کیا رہا ہے. تو انہوں نے جمع ہو کر کچھ بات کی. تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے بھانپ کے کہ یہ کوئی سازش کے خلافت ہی مجھ سے لینے گے. تو انہوں نے کہا یاد رکھو اگر تم نے خلافت کی کوئی بات کی تو میں مدینہ منورہ چلا جاؤں گا اور بغیر کسی کے مشورے کے یہ خلافت میں قاسم بن محمد کو دے دوں.
قاسم بن محمد بن ابو بکر تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، اور بڑا ان کا عالم اسلام میں اثر تھا، بہت بڑی شخصیات تھے۔ مدینہ منورہ میں جو 7 فقہا تھے ان میں شمار ہوتا تھا ان کا۔ قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ادب یہ بھی کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ جب خود گورنر رہے ہیں تو ان کی مجلس میں جاتے تھے علم سیکھنے کے لیے۔ انہوں نے قاسم بن محمد رحمۃ اللہ کو خط لکھا کہ حضرت میری مدد کریں، اور میں چاہتا ہوں خلافت ایسی آ جائے جیسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں میرے نانا کی جیسے خلافت۔ تو قاسم بن محمد رحمۃ اللہ نے بڑا مختصر سا جواب لکھا۔ انہوں نے کہا کہ خدا تمہیں اس میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس ارادے پر اجر بھی دے گا، مگر یہ یاد رکھو کہ عمر کے پاس افراد تھے، عمر کے پاس آدمی تھے۔ نبی کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تو آدمی تھے، تمہارے پاس آدمی کہاں ہے؟ کچھ بھی نافذ کرنا ہے تو آخر افراد چاہیے نا آگے، وہ کیا کریں گے؟ اور یہی وہ چیز تھی جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی گئی۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ کی خلافت میں جھگڑے ہوئے اور عمر اور بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جھگڑے نہیں ہوتے تھے، ان کی خلافتیں کیسے چلی، آپ کی خلافت میں یہ سارا انتشار؟ تو انہوں نے فرمایا ان کے چھوٹے ہم تھے اور ہمارے چھوٹے تم۔ تو بات تو یہی کہ جو بھی کام کرنا ہے افراد چاہیے نا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں عاشق جو تھے پورا ہندوستان گھوم پھرے اور کوئی آدمی نہیں ملا فلم یجد میں یتکلم منہ بنافعۃ جو ان سے اس طرح کی بات کرتا، او یاتی منہ بجذوۃ ساطعۃ یا کوئی شعلہ بھڑکتا ہوا لے کے آ جاتا، یعنی روشنی ملتی، اور وہ جس کام کے لیے اٹھے تھے اتنے بڑے کام کا فرق کوئی نہیں ملا۔ فلما رأى ذلك جب محمد عاشق مایوس ہوئے یہ دیکھ کے، اللہ علیہ ورضانی تو انہوں نے مجھ سے اصرار کرنا شروع کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی نے دیکھا جب یہ حال تو مجھے نچوڑ لیا، اور پھر اس کے بعد ولببنی وامسکنی اور میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھے پوری طرح قابو میں کر لیا۔ وَسَارَ كُلَّمَا اعْتَذَرْتُ ذَكَّرَنِي حَدِيثِ الْإِلْجَامِ اور جب بھی میں نے ان سے معذرت کی، میں نے کہا بھائی یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے وہ حدیث یاد دلائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کی لگام پہنا دی جائے۔ محمد عاشق مجھ پر مصر ہو گئے اور مجھ سے انہوں نے کہا بھائی یہ کام کریں آپ اس میں اہل ہیں۔ محمد عاشق رحمت اللہ علیہ وفات کے وقت جو حاضر تھے انہوں نے حضرت کے حالات لکھے، اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے انہیں وفات سے پہلے بتا دیا تھا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ تو یہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں کا جو نزول ہوا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ کے وفات کے وقت، اور جو چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں وہ اکابر اولیاء اللہ کے ساتھ جو خدا کی مہربانیاں ہوتی تھیں، حضرت کے آخری وقت میں ہم نے وہ دیکھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں مجھ سے اصرار کرنے لگے اور مجھے پکڑ لیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے میرا گریبان پکڑ لیا، یعنی مطلب یہ سارے الفاظ شدید اصرار کے لیے استعمال۔ انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور میں نے ان سے معذرت کر دی۔ میں نے کہا اتنا بڑا کام کہ پوری شریعت کے نظام پہ کوئی نظر ڈالے، پھر اس کی حکمتیں بیان کرے، پھر اس کو لکھے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے حدیث یاد دلائی، وہ حدیث پڑھتے رہے جو حدیث ہے کہ لگام ڈال دی جائے گی۔ اصل میں وہ حدیث ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے علم دیا ہو اور پھر وہ لوگوں کے پوچھنے پر یا لوگوں کی طلب پر یا لوگوں کی ضرورت پر اس کا اظہار نہ کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عالم دین کو آگ کی جہنم کی آگ کی لگام پہنا دیں گے، گھوڑے کی طرح باندھ دیں گے۔ مطلب یہ کہ کام کیوں نہیں؟ جب اتنا علم دیا تھا تو اس علم کے مطابق اس کی نشر بھی ہونی چاہیے تھی، اشاعت بھی ہونی چاہیے تھی، یہ کام کیوں نہیں کیا؟ یہ وہ چیز تھی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں انہوں نے حدیث مجھے سنائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اتنی زیادہ عام ہوئی ہے ابتدائی دور میں کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے یہ کہا کہ لوگوں میں تمہیں یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ مثلا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے اور وہ قسطنطنیہ کی استنبول کی فتح میں گئے، اور انہوں نے وفات سے پہلے کہا لوگوں میں بس واحد آدمی ہوں جسے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ ہے، اور میں نے آج تک بیان نہیں کی، اس لیے بیان کر دیتا ہوں یہ حدیث کہ تم سن لو، یہ نہ ہو کہ علم کا بوجھ میرے ذمہ باقی رہ جائے۔
اسی طرح سے حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایات میں بھی آتا ہے، اور وہ حدیث یہی ہے کہ من سئل عن علم، جس سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا گیا جسے وہ جانتا تھا، ثم کتمہ، پھر اس نے اس مسئلے کو چھپا لیا۔ چھپانے کا مطلب یہ کہ بغیر کسی مصلحت کے چھپا لیا۔ کبھی کبھی کوئی آدمی مسئلہ پوچھتا ہے شر کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، اس سے جان چھڑانی ضروری ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی آدمی مسئلہ پوچھتا ہے اس لیے کہ دوسرے کو زج کر دے کہ تمہارا علم کم ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تنگ کرنا ہوتا ہے دوسرے کو، اس میں بھی آدمی چھڑا لیتا ہے جان۔ ایک یہ کہ بغیر کسی وجہ کے وہ اپنے علم کو چھپائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجم یوم القیامت بلجام من نار، جہنم کی آگ کی لگام بنا کے اس کے منہ میں دے دی جائے گی کہ تم نے اپنا کام کیوں نہیں کیا، علم اللہ نے دیا تھا اسی کو نہیں پھیلایا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں پھر وہ یہ حدیث مجھے سناتے رہے، اور پھر یہ حدیث جو انہوں نے مجھے سنائی ہے، تو اس حدیث کے سننے کے بعد انہوں نے مجھے لگام دینے کی حدیث یاد دلاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے مجھے پوری طرح خاموش کر دیا، اور پھر میرے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ وصالت بمعاذیری المصائب، اور جو میری معذرتیں تھیں پرنالے انہیں بہا کر لے گئے، یعنی دلائل جو تھے وہ بارش کی طرح برسے، اور میں جو معذرت پیش کر رہا تھا اس بارش کے پانی نے پرنالوں سے جب وہ نیچے آیا تو میرے دلائل کو بہا کر لے گیا۔ وَأَيْقَنْتُ أَنَّهَا إِحْدَى الْكُبَرِ، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بہت ہی بڑی آفت ہے جو مجھے طے کرنی، بہت بڑی مشکل ہے جو اب پیش آ رہی ہے، بہت بڑا میرا امتحان ہے جو مجھے یہ دینا ہے۔ وَأَنَّهَا لَمَّا كُنْتُ أُلْهِمْتُ سُورَةً مِّنَ السُّوَرِ، اور پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ نے جو مجھے الہام کیا تھا نا کہ خدا مجھ سے کوئی کام لے گا، اب وہ الہام پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ وَأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ عَلَيَّ الْكِتَابُ، اور میں سمجھ گیا کہ اب خدا کی تقدیر یہ کام کروائے گی۔ وَأَنَّهُ أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور ہر طرف سے مجھے اس فکر نے گھیر لیا کہ تم یہ کام کرو، تم یہ کتاب لکھو۔ پر حدیثیں اس نے اتنی سنائی، دلائل اتنے دیے کہ ہندوستان میں بس ایک در سے میرا مل گیا، اور اس نے کہا میں پورا ہندوستان سن چکا، ایسی پائی کی چیز کوئی بیان کرنے والا ہے نہیں، حضرت آپ کریں۔ فتوجہت الی اللہ، میں نے اللہ کی طرف توجہ کی، واستخرت، اور اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا۔ استخارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، دونوں طرح آیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا استخارے کی پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہ میرے لیے انتخاب فرما دے، اے خدا جو میرے سامنے دو راستے، تین چار چیزیں آ گئی ہیں، ان میں سب سے اچھی چیز میرے لیے چن دے۔ اکثر یہ دعا مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بہت چھوٹا استخارہ ہے۔ اور دوسرا وہ آپ نے سکھا دیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھو اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہم انی استخیرک بعلمک کا، وہ پوری ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھاتے تھے، اور اتنی زیادہ تلقین کرتے تھے جیسے جابر رضی اللہ عنہ نے کہا جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے اس طرح استخارہ سکھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے تھے ہر کام میں اللہ سے مشورہ کرو۔ استخارے میں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آدمی کو خواب آئے، بہت سے لوگوں کو خواب سے مناسبت ہوتی ہے، بس جو ہی آنکھ لگی وہ خواب دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کس دنیا میں گھومتے ہیں آنکھ کھلنے تک، پھر یاد بھی رہتے ہیں، پھر کچھ لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا، اور کچھ ہیں جو مدتوں کوئی خواب نہیں دیکھتے۔ تو یہ اپنی اپنی طبیعتوں کی بات ہوتی ہے، خواب کی کوئی شرط استخارے میں ہے نہیں۔ تو یہ مصیبت ہے کہ لوگ اس میں جو خواب دیکھنے وہ سمجھتے ہیں قطعی اور حتمی حکم یہی ہے کہ بس یہی کر، ایسے نہیں ہے۔ استخارہ کرے اور جو عقل میں بات آتی ہے وہ کرے، چاہے جیسے بھی خواب نظر آتے، کچھ ہو جائے خوابوں میں، وہ دیکھے عالم بیداری میں عقل کیا سکھاتی ہے، کیا چیز زیادہ بہتر ہے کرنی۔ استخارے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنی طرف سے صحیح کام وہ کر رہا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا لے گا، برکت نہیں دے گا، ہٹا دے گا۔ اور استخارے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنی طرف سے چیز کو چھوڑ دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی چیز کو لے آئے گا، اس کی دعا قبول ہو جائے گی اور اللہ اس سے برکتیں بھی دے دے گی۔ اس کے خواب کی ایک تو یہ، اور ایک دوسری مشکل یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں لیکن ہمیں آج تک بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ صورت پڑھو، اس طرح استخارہ کرو، اس طرح کرو، یہ کرو۔ بھئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ یہ استخارہ کرنا ہے، 2 رکعتیں پڑھ لو، یہ دعا مانگ لو،
یہ نہیں تو یہ دعا مانگ کرو کہ اللہ میرے لیے انتخاب فرما دے، اللہ میرے لیے تو چناؤ کر دے. تو اب کیا کون سی بزرگی ہے کہ حدیث کے مقابلے میں اپنے پاس سے دعائیں لوگوں کو سکھاؤ، یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی، اس جیسی کوئی چیز نہیں. بس ختم ہوئی بات. اس صورت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اس آیت کو پڑھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ واقف کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ چیز جہاں پہنچ کے بعض چیزیں بڑے بڑے لوگوں کی ٹکراتی ہیں اور اس کی کوئی توجہ نہیں سوائے اس کے کہ آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دے. جب حدیث میں بات آئی ہے اور ائمہ مجتہدین نے اس پہ اجتہاد کے معاملے میں کچھ نہیں کیا، انہوں نے اسے ایز اٹ از بالکل رہنے دیا کہ بس یہی طریقہ ہے، بس اس پہ عمل کیا. یا تو اجتہاد ہوتا نا، ائمہ اس پہ بحث کرتے کہ اس حدیث کا کیا مقام ہے، اس پہ یہ چیز ہے، یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، پھر بھی آدمی کچھ کرتا ہے، کچھ نہیں. انہوں نے صاف صاف کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بس ایسے کر لیا جائے. شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے استخارہ کیا، وَرَغِبْتُ إِلَيْهِ وَاسْتَعَنْتُهُ، اور میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ خدا بندہ میری مدد کر کہ یہ جو کچھ عاشق اصرار کر رہا ہے اب اس کا کیا کریں. تو میں نے اس اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور خدا سے مدد مانگی. وَخَرَجْتُ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ بِالْكُلِّيَّةِ، اور بالکلیہ میں فارغ ہو گیا تمام اپنی خواہشات سے، یعنی میں اپنی پوری طاقت اور قوت جو مجھ میں تھی میں بالکل باہر نکل آیا. کسی فکرے کی تشریح کی ہے. کہتے ہیں ایسے ہو گیا وَصِرْتُ كَالْمَيِّتِ فِي يَدِ الْغَسَّالِ فِي حَرَكَاتِهِ الْقَطَرِيَّةِ، اور میں پھر اس طرح ہو گیا جیسے میت غسل دینے والوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، فی حرکات القطریہ، اس کی حرکتیں غیر اختیاری ہوتی ہیں. میت کا ہاتھ اٹھایا گر گیا تو اس سے اپنے اختیار سے نیچے تھوڑا ہی کیا، بس وہ گر گیا اس کا ہاتھ، اس لیے کہ اس کو کوئی اختیار باقی نہیں رہا تھا. میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے اس طرح کر دیا اور میں نے کہا خدایا یہ جو کام ہے یہ کیسے ہوگا. وَشَرَعْتُ فِي مَا نَدَبَنِي إِلَيْهِ، اور پھر میں نے کیا کیا، یہ کام شروع کیا. کیا کام تھا؟ وَعَطَفَنِي عَلَيْهِ، میں اس کام کی طرف چھپ گیا. وَتَضَرَّعْتُ إِلَى اللَّهِ، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے خوب زاری کر کے رو رو کے خدا سے مانگا کہ اِن يُسْرِفَ قَلْبِي مِن مَلَاهِي، کہ اللہ اگر آپ نے یہ کام لینا ہی ہے تو اے پروردگار پھر میرے دل کو جو ملاحی ہیں ان سے ہٹا دے. اگر یہ کام آپ نے مجھ سے لینا ہی ہے تو خدایا جو کھیل کود کے کام ہے، فضول کام، ملاحی. لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ نہیں ہے. وہ تو ایسے بڑے آدمی تھے کہ ان کے اوقات، ان کا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں ہو سکتا تھا، نہ وہ کرتے تھے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ اپنے والد کے متعلق لکھا ہے، شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ کے متعلق کہ میں نے والد کو دیکھا، وہ صبح آ کے بیٹھتے تھے فجر کے بعد ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کے اپنے کاموں سے، اور پھر وہ پڑھنا شروع کرتے تھے، لکھنا شروع کرتے تھے، اور ظہر تک وہ لکھتے تھے، یہ پڑھتے تھے. اور لکھا ہے کہ میں نے دیکھا والد صاحب کو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی کروٹ بھی بدلی ہو، بس جس طرح آ کے بیٹھ گئے اسی طرح اٹھ کے چلے جاتے تھے. اتنے اپنی حرکت، اپنے جسم کے بارے میں بھی احتیاط کرتے تھے کہ ذرہ برابر کوئی چیز الجھاؤ کی نہ پیش آئے. حتیٰ کہ بادشاہ وقت ملنے آیا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کام کرنا تھا، وہی جس چاہے نماز انہوں نے اثر کی نماز پڑھائی اسے ہی بچھا دیا، ایک کونے پہ خود بیٹھ کے دوسرے پہ اس کو بٹھا لیا. بادشاہ وقت تھا تو اس نے باتیں پوچھی کہ مجھے مملکت میں کیا کیا کرنا چاہیے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بتایا اور وہیں سے رخصت کر دیا. مطلب یہ تھا کہ وقت اتنا نہیں ہے کہ لوگوں کو دیا جا سکے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں انہوں نے بڑا کام کیا. اتنا زیادہ اللہ نے انہیں رسوخ دیا تھا علوم میں کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک علم میں اپنا ایک شاگرد بنا دیا. کسی کو حدیث پڑھا دی، کسی کو تفسیر پڑھا دی، کسی کو فقہ پڑھا دی. اب جو بھی پڑھنے آتا تھا فرماتے تھے میرے ان شاگردوں سے پڑھ، ان سے رابطہ رکھو، ان سے پڑھو، اور جو کوئی مشکل بات آ جائے پھر میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں سمجھا دوں گا. اور اسی طرح ان کی تربیت کا نظام چلتا رہا. شاہ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگی پھر گڑ گڑا کے کہ پروردگار اگر یہ کام ہونا ہی ہے تو میرے دل کو ان فضول چیزوں سے ہٹا لے. وہیں یرینی حقائق الاشیاء کمائیا، اور دوسری دعا میں نے اللہ سے کی کہ پروردگار چیزوں کو ایسے دکھا جیسے ان کی حقیقت. بہت بڑی بات. اشیاء جو نظر آتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہی ہوں. اشیاء کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، صورت کچھ اور ہوتی ہے. آیا نا قرآن کریم میں بھی
کہ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور جو ملکہ تھی بلقیس اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے. حَسِبَتْهُ لُجَّةً، وہ سمجھی کہ یہ فرش ہے یہ سارا پانی ہے تو شلوار بھیگ نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے اسے بتایا کہ تَدْعُمْ مَرْوَدٌ مِّن قَوَارِيرَ، یہ تو ہم نے شیشے کا فرش بچھوایا، پانی نہیں. آدمی دیکھتا کچھ ہے، اس کی حقیقت کچھ ہوتی. وہ حیران رہ گئی کہ میں تو پانی دیکھ رہی ہوں اور حقیقت میں یہ شیشہ ہے، اس خوبصورتی سے جوڑا ہے. تو اللہ پہ ایمان دیا. تو اشیاء جو کچھ نظر آتی ہیں حقائق کچھ اور ہوا کرتے ہیں. شے اور چیز ہے، دیکھنا اور چیز ہے، حقیقت اس کی اور ہے. اور حقیقت بھی کبھی کبھی جو نظر آتی ہے اس کے بھی پیچھے ایک حکم ہوتا ہے اور حکم کچھ اور ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو حقیقت ہم دیکھتے ہیں وہی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بچے کا قتل، اور انہوں نے تو اعتراض کرنا ہی تھا. انہوں نے کہا اچھی خاصی پاک ایک جان کو بغیر وجہ کا تم نے مار دیا. تو ان کا وہاں فالتو ہوا نبی، میں نے خود تھوڑا ہی مارا ہے. تو انہوں نے حکم دیا تھا کہ اس بچے کو اس عمر میں ختم کرنا ضروری ہے. اگر یہ بڑا ہو گیا تو اس کے ماں باپ بھی اتنے اچھے نیک ہمارے مومن بندے ہیں، دونوں کو یہ کافر بنا کے چھوڑے گا. تو اشیاء کی حقیقت تک کوئی پہنچے یہ ہوتا اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص مہربانی اور عنایت ہو. اسی لیے بعض بزرگوں کے متعلق جو آتا ہے نا کہ وہ چہرے پہ نقاب ڈال لیتے تھے، وہ اس لیے کہ اشیاء حقیقت کے اعتبار سے جب نظر آتی تھی نا تو وہ تاب نہیں ہوتی تھی دیکھنے کی. وہ کہتے تھے اس سے بہتر ہے آنکھیں بند کر. آدمی ہے ٹھیک ٹھاک ہے، بظاہر اس میں کچھ نہیں. ایک آدمی سے خواب میں دیکھتا ہے اور وہ اسے دیکھتا ہے کس صورت میں؟ کتے کی صورت میں، وہ بندر کی صورت میں دیکھتا ہے. تو اگر خواب سچا ہو، یہ پہلی شرط ہے، اگر خواب سچا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے اندر وہ صفات جانور والی پائی جاتی. تو اب آدمی لوگ تو اسے آدمی دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو نظر سے دیکھ رہا ہے نا یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس میں یہ کتے والی صفات ہیں، اس سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی، مجھے اس کے ساتھ ہی معاملہ کرنا. محمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک آدمی یہاں پڑا رہتا تھا لاہور میں ایک گلی میں، ایسے ہی میلا سے جانا. تو حضرت فرماتے تھے میں ایک دن جو اس گلی میں سے گزرا تو وہ اٹھ کے مجھے گلے ملا اور بڑی محبت سے. تو لوگ کہنے لگے حضرت یہ تو ساری زندگی پاگل ہی رہا یا مجنون دیوانہ. تو ہم تو اسے ایسے ہی سمجھتے تھے، یہ کیا آپ سے کیسے ملا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا آپ کیا معلوم، اس سے پوچھو. تو اس سے پوچھا، اس نے کہا احمد علی پورے لاہور میں یا تو میں آدمی ہوں یا آج تمہیں دیکھا ہے. تو جب آدمی میں نے دیکھا تو میں نے کہا ذرا ملوں. پھر کہا آدمی آج تک نظر ہی نہیں آیا، کوئی کتا پھرتا ہے، کوئی بلی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، ایسے ہی پھرتے. تو جو اندر کی روح ہے نا یہ غالب آ جاتی، وہ جو اندر کے اوصاف ہیں یہ غالب آ جاتے ہیں. اور جو آدمی جس گناہ میں جتنا شدید ہوتا ہے اس کا اثر اس پہ اتنا ہی زیادہ آ جاتا ہے. قاتل ہوتا ہے نا، خون بہاتا ہے، قتل کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ آ کے بیٹھے نا تو بعض لوگوں کو اس سے وحشت شروع ہو جاتی ہے کہ اس سے کیا ملے. وہ اصل میں اس سے وحشت نہیں ہے، اصل میں وہ خون سے وحشت. اسی طرح بعض لوگوں کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو جن لوگوں کے دل میں احساس ہوتا ہے یا تو اللہ کے نیک بندے کیا اس کے قریبی عزیز، ضروری نہیں ہے نیک ہوتے قریبی ہیں، لیکن ان میں وحشت شروع ہو جاتی ہے اور وہ عاجز آ جاتے ہیں کہ اب بھائی ہے، باپ ہے، ماں ہے، نہ اس سے میں جان چھڑانا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، میری طبیعت ان سے گویا بھر گئی ہے، کیا کروں. یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اصل میں موت نے اس میں پنجے گاڑ دیے ہوتے ہیں، موت وہاں آ رہی ہوتی ہے. تو اس کو خدا اس لیے اطلاع نہیں کرتا اس موت کی کہ بیچارہ تو غم سے ویسے ہی مر جائے شاید، لیکن احوال اور آثار اس کی روح دیکھ لیتی ہے کہ اچھا یہ تو جانے والا ہے. تو نتیجہ یہ کہ اس کا دل ایک طرح سے بھر بھی جاتا ہے اور نہیں بھی بھرتا، بھر اس طرح جاتا ہے کہ کہتا ہے میں جان چھڑاؤں اور نہیں چھڑاتا اس سے کہ اپنے عزیز ہے، کیسے سمجھ نہیں آتی، ایسی مقمصے کی کیفیت آ جاتی ہے.
یہ روح پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی زبردست بات لکھی کہ میں نے کہا اللہ چیزوں کو ایسے ہی دکھا جیسے کہ یہ. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو کمال اللہ نے دیا تھا نا، یہ اسی کی وجہ سے بات ہوئی کہ انہوں نے احمد شاہ کو خط لکھا ابدالی کو کہ ہندوستان آؤ اور مرہٹوں کا کچھ علاج کرو. پھر خط لکھا، پھر آخری خط جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کیا اس میں لکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہندوستان کو سنبھالو اور مرہٹوں کا کچھ علاج کرو. اور پھر احمد شاہ جب آیا ہے تو 6 لاکھ مرہٹے مارے گئے. اگر یہ نہ مارے جاتے اور اگر وہ احمد شاہ ابدالی کا حملہ نہ ہوتا، 1762-63 کی تاریخ نہ ہوتی، ہندوستان میں شاید مسلمانوں کا وجود ہی باقی نہ رہتا. مرہٹے مار دیتے، جہاں جہاں جاتے تھے مار دیتے تھے. مسلمانوں کو قتل عام ہو گیا تھا، غارت کری ہو گئی تھی. کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر تھی جس نے اس چیز کو دیکھا، اور یہ بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا. میں نے اللہ سے دعا کی وَيُسَدِّدْ جِنَانِي، اور میں نے کہا اللہ اس کے ساتھ ساتھ میرے جسم کی سلامتی مجھے سیدھا رکھ، وَيَفْصِحُ لِسَانِي، اور مجھے ایسی زبان دے جس کے ذریعے میں اظہار کر سکوں، وَيَعْصِمَنِي فِي مَقْتَحَمَهُ مِنَ الْمَقَالِ، اور اللہ گفتگو میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان کو بھی دور کرتے ہوئے، وَفِّقْنِي لِصِدْقِ اللَّهْجَةِ فِي كُلِّ حَالٍ، اور اے خدا مجھے توفیق دے کہ میں سچائی کو بیان کروں، ہر حال میں سچائی پر قائم رہوں. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا کمال ہے. حجت اللہ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پچھلے لوگوں سے ٹکراتی ہیں، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے تو بحث الگ ہے، لیکن جو کچھ ان کی سمجھ میں آتا تھا بالکل ٹھیک اسی طرح سچائی پہ مبنی چیزیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی گفتگو ہوتی رہی ہے، اللہ کی طرف سے جو الہامات ہوتے رہے ہیں، کیا خدا نے جو چیزیں بھی ان پہ لکھی ہیں یہ سب چیزیں انہوں نے لکھی. اور کہتے ہیں پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار ما یختلج فی صدری، میرے سینے میں جو چیز کھٹکتی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو میں بیان نہیں کر سکتا، اے اللہ اس کو بھی سیدھا کر دے. وجعلش فکری، اور اے پروردگار جو میری سوچ ہے اس کو بھی ٹھیک رکھ. انہ قریب مجیب، اور بلا شبہ اللہ کی ذات قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے. یعنی وہ مجیب اس اعتبار سے کہ اس نے میری دعاؤں کو سنا اور جو میں چاہتا تھا وہ چیز میرے سامنے آئی، پھر میں نے اسے لکھا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ کو لکھا بھی ہے پھر پڑھایا بھی. کراچی میں ایک نسخہ میں نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھا ہے. وفات سے پہلے 3 سال پہلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس نسخے سے اپنے شاگردوں کو خود یہ حجت اللہ پڑھائی. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے مقدمہ بس ایک پیراگراف رہ گیا ہے، آئندہ پڑھ لیں گے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں پھر اس کا نام تجویز کیا، اور یہ ہے وہ چیز. یہ چوتھا مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اس کتاب کو کیوں لکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میں نے دیکھی، پھر اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، پھر مجھے قلم سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے دیا. یہ تو باتیں اس عالم کی تھی. محمد عاشق نے جو مجھے پکڑ لیا اور اصرار کیا تو فرماتے میں اپنے بھائی سے انکار نہیں کر سکتا. یہ 4 وجوہ ہوئی بنیادی طور پہ، پھر جا کر یہ کتاب کہتی.